ہوئے تو میں لے سکتا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہدایت کے 3 لیولز ہیں۔ ایک ہدایت ہے عالمگیر، عالمگیر کا مطلب ہے یونیورسل، اس یونیورس میں جو چیز بھی پائی جاتی ہے اس کو گائیڈ کیا گیا ہے کہ وہ کیسے رہے، کیسے سروائیو کرے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے اور وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے، ہمارا لارڈ، ہمارا ایشور، ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلق دیا، یعنی ہر چیز کو پیدا کیا، اعطا کل شیء خلقہ، اور پھر اس کے بعد اس کو ہدایت دی، پھر اس کے بعد اس کو گائیڈ کیا۔ یہ گائیڈنس کون سا ہے؟ یہ کون سی گائیڈنس ہے؟ یہ وہ گائیڈنس ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم ہم جینا سیکھتے ہیں، ہم زندہ رہنا سیکھتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو اور چاہے وہ جانور ہو۔ آپ شہد کی مکھی کو دیکھیں کہ شہد کی مکھی اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک ایک ہی کام کرتی رہتی ہے اور ہمیشہ سے کرتی آئی اور ہمیشہ یہی کرتی رہے گی۔ تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ پھلوں پر رس کو جا کر اس کو چوسنا ہے اور اس کے بعد اس کو شہد بنانا ہے، یہی کام شہد کی مکھی کا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کل کو چل کر شہد کی مکھیوں کی ایک کانفرنس ہوگی اور وہ سارے کے سارے ڈیسائیڈ کریں گے کہ بھائی چلو بہت ہو گیا، اتنے سالوں سے ہم شہد پروڈیوس کر رہے ہیں، اب ایسا کرتے ہیں میپل سیرپ پروڈیوس کرتے ہیں، یا اس میں کوئی یا شہد چوسنے یا رس چوسنے کا کوئی نیا فارمولا لے کر آتے ہیں۔ یہ بڑے محنت کا کام ہے، کچھ مشینیں انوینٹ کرتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے جو ہے وہ شہد ہم پروڈیوس کر سکیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ شہد کی مکھی کا سروائیول جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے، اس کو یہی کام کرنا ہے۔ یہ ہے ثم ہدا۔ تو چاہے وہ شہد کی مکھی ہو یا عام مکھی ہو یا انسان ہو یا جانور ہو، وہ کسی بھی طرح کا جانور ہو، یہاں تک کہ وہ پیڑ پودے ہوں، ان کو جو سروائیول کا طریقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ثم ہدا۔ یہ ہے یونیورسل گائیڈنس، یہ ہر ایک کو ملی ہے، چاہے وہ خدا پر ایمان رکھتا ہو یا خدا پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ آپ چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، آپ کو پتا ہے کہ زندہ کیسے رہنا ہے۔ یہ پہلی ہدایت۔ دوسری ہدایت یہ انسانوں کے لیے، اور اسی طریقے سے چونکہ اسلام میں یہ عقیدہ ہے، یہ کانسیپٹ ہے کہ جس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ ہے جنات کا۔ تو انسان اور جنات، ان دونوں کے لیے یہ ہدایت ہے، یہ جانوروں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اور اس ہدایت کے اس پر یعنی انسان اور جنات دونوں کو مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے اس کو اختیار کریں اور چاہے اس کو ترک کر دیں، دونوں کو اختیار ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو اختیار کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر اختیار نہیں کریں گے تو خدا کے سامنے مرنے کے بعد ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، وہ جواب دہ ہوں گے۔ قرآن کریم نے اس دوسری ہدایت کو بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ سورہ شمس میں ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کو کے سامنے واضح کر دیا اچھائی اور برائی، فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس کے بعد ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کہ جو شخص اس اپنے نفس کو پاکیزہ رکھے گا، پاک بنائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو شخص اپنے نفس کو آلودہ کرے گا، کنٹامینیٹ کرے گا، وہ ناکام ہوگا۔ یہ آیت ہے، اس میں دوسرے لیول کی ہدایت بیان کی گئی ہے۔ آج کے دور میں اس کو اگر آج کی ٹرمینالوجی میں سمجھاؤں، دیکھیے آپ نے مورالٹی میں اگر پڑھا ہوگا کہ 2 طرح کی مورالٹیز ہیں، ایک ہوتی ہے آبجیکٹو مورالٹی اور ایک ہوتی ہے سبجیکٹو مورالٹی۔ قرآن کریم میں اس آیت کے اندر جو میں نے ابھی بیان کی ہے، اس میں آبجیکٹو مورالٹی کا تذکرہ ہے کہ پوری انسانیت کو اور تمام جنتوں کو آبجیکٹو مورالٹی بیان کر دی گئی، یہ بھی ہماری فطرت میں ڈال دی گئی ہے۔ اب چاہے ہم اس کو اختیار کریں نہ کریں، ہمیں مکمل فری ول حاصل ہے، اور میں کئی مرتبہ اس چیز کو ثابت کر چکا ہوں کہ یہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم اس کو اڈاپٹ کریں یا نہ کریں۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے، مثلا تکبر ہے، ایروگنس، یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ بری ہے، چاہے آپ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کرسچن ہوں، یہودی ہوں، آپ ہندو ہوں، آپ بدھسٹ ہوں، آپ خود ہی کہیں گے کہ تکبر ایک بری چیز ہے، یعنی ایروگنس کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے آپ کو ایروگنٹ بنا کر پیش کرنا نہیں چاہتی ہے، وہ ہمبل رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آبجیکٹو مورالٹی ہے، یہ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اب ہمارا اختیار ہے، ہم چاہے ایروگنٹ بنے نہ بنے۔ اگر ہم ایروگنٹ نہیں بنیں گے تو بہت اچھی بات ہے، اور ایروگنٹ بن جائیں گے تو ہماری اکاؤنٹیبلٹی سیٹ ہوگی خدا کے سامنے۔ یا اسی طریقے سے اگر ہمارے اوپر کوئی احسان کرے تو اس احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا، اس کو تھینک یو بولنا، یہ ایک آبجیکٹو مورالٹی میں آتا ہے۔ اگر ہم شکریہ ادا کریں گے بہت اچھی بات ہے، اور اگر شکریہ ادا نہیں کریں گے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ چیز غلط ہوگی۔ اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ وہ کوئی بھی آدمی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھ پر کسی نے احسان کیا ہے تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو آبجیکٹو مورالٹی ہے، یہ خدا تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ڈالی ہے۔ ہاں، بہت سے لوگ اپنی فطرت بدل لیتے ہیں اور اس آبجیکٹو مورالٹی کو اختیار نہیں کرتے ہیں۔
یہ دوسرا لیول ہے ہدایت کا، اور اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دینے کے بعد کبھی چھینتا نہیں ہے، اس ہدایت سے کبھی انسان کو بلاک نہیں کرتا ہے۔ اب تیسری ہدایت ہے، اور تیسری ہدایت یہ بھی صرف انسان اور جنات کے لیے ہے، اور یہ ہدایت، اس ہدایت کا مطلب کیا ہے کہ جو سچائی کے پیغام کو غور سے سنے، جو سچائی کے پیغام کو غور سے سنے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، یعنی ان کو منزل مقصود کے اوپر پہنچا دیتا ہے، ان کا جو مقصد ہے زندگی کا وہ ان کو پتا چل جاتا ہے، اور وہ اپنے ڈیسٹینیشن کے اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے تیسرے لیول کی ہدایت۔ یہ جو تیسری ہدایت ہے، دراصل اسی کے بارے میں اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ نے بہت سی مرتبہ ایسی آیتیں سنی ہوں گی، اور ذہن میں سوال آتا ہوگا بھائی جب اللہ ہدایت دینے والا ہے اور وہی گمراہ کرنے والا ہے تو میں اکاؤنٹیبل کیوں ہوں؟ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی اس لیے میں گمراہ ہوں، اب اگر میں گمراہ ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آج دراصل اسی کو سمجھنا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، وہ اللہ اس میں فرماتا ہے والذین اہتدوا زادہم ہدی، کہ جو لوگ ہدایت قبول کرنا چاہتے ہیں، زادہم ہدی، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے، وآتاہم تقواہم، اور ان کا تقوی ان کو دیتا ہے، یعنی ان کی پرہیزگاری ان کو عطا کرتا ہے۔ یہ سورہ محمد میں ہے، آیت نمبر 17۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی اب اللہ تعالیٰ گمراہ کیسے کرتا ہے، اس ہدایت کو لوگوں سے کیسے لے لیتا ہے، اس ہدایت کو لوگوں سے کیسے سلب کر لیتا ہے، اس کو بھی قرآن کریم نے خود ہی بیان کیا ہے۔ اس میں بھی کوئی جبر نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی شکایت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو نے تیسرے درجے کی ہدایت مجھے نہیں دی، تو جب مجھے نہیں دی تو میرا کیا قصور ہے، میں اکاؤنٹیبل کیوں ہوں، مجھے کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس کو بیان کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اگر آپ نے اس آیت کو سمجھ لیا، ترجمہ ہی سمجھ لیا، تو انشاءاللہ مکمل کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص من یشاقق الرسول، جو آدمی بھی رسول کی مخالفت کرے گا، اور جب کہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو چکی، بہت سے لوگ ہیں وہ رسول کو جانتے ہی نہیں، لہٰذا وہ مراد نہیں ہے۔ رسول کو جانتے ہیں، اس کی تعلیمات کو بھی پہچانتے ہیں، لیکن مخالفت کرتے ہیں۔ کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ ایروگینس کی بنیاد پر کرتے ہیں، عناد کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ تو من یشاقق الرسول، کہ جو لوگ رسول کی مخالفت کریں گے، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد ان کو پتا چل گیا کہ رسول کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنوں کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیں گے، ملحدوں کا راستہ اختیار کر لیں گے، مرتدین کا راستہ اختیار کر لیں گے، اور وہ راستہ اختیار کریں گے جو شیطان کی طرف جاتا ہے، جو خدا کی طرف نہیں جاتا، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ ہے گمراہ کرنا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے حال پر چھوڑ دے گا۔ تو دیکھیے، راستہ آپ نے اختیار کیا، مخالفت آپ نے کی، ایگو آپ کا ہے، تکبر آپ کا ہے، تو آپ اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے تمہیں تکبر کرنا ہے کرو، تمہیں اس گناہ کے راستے پر چلنا ہے تو چلو، تمہیں اس الٹے راستے پر چلنا ہے تو جاؤ، ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے پر نہیں لے کر آئیں گے۔ ہاں، تم ہماری طرف بڑھو گے تو ہم تمہارا ہاتھ اپنی طرف ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیں گے، لیکن اگر تم خود ہی ہماری طرف نہیں آگے آنا چاہتے تو ہم کیوں تمہیں اپنے راستے پر لے کر آئیں؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ پہلے نمبر کی جو ہدایت ہے وہ سارے لوگوں کے لیے ہے، تمام انسانیت اور جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں پائی جاتی ہیں سب کے لیے۔ دوسرے نمبر کی ہدایت تمام انسانوں اور جناتوں کے لیے ہے، وہ کسی سے نہیں لی گئی۔ تیسرے نمبر کی جو ہدایت ہے وہ اس وقت ملے گی جب دوسرے نمبر کی ہدایت ہوگی۔ ایک آدمی کے اندر اگر آبجیکٹو مورالٹی ہے تبھی اس کو تیسرے نمبر کی ہدایت ملے گی، اگر اس میں آبجیکٹو مورالٹی نہیں ہے تو تیسرے نمبر کی ہدایت اس کو نہیں مل سکتی، اور نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے گا۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب جس میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ قرآن کریم میں آیت نمبر 7 سورہ بقرہ میں جو اس نے کہا کہ اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یہ مہر اس وقت لگتی ہے جب آدمی آبجیکٹو مورالٹی کو چھوڑ دیتا ہے تو دلوں پر مہر لگتی ہے۔ اب تیسرے نمبر کی جو ہدایت ہے وہ نہیں ملتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا قصور نہیں، اللہ کو قصوروار ٹھہرانا دراصل یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ اب یہاں ایک چیز اور سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ میں نے جیسے کہا کہ تیسرے نمبر کی ہدایت کچھ لوگوں کو ملتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں ملتی۔ وہ لوگ کون ہیں؟ جن لوگوں کو ملتی ہے وہ کون ہے؟ جن لوگوں کو نہیں ملتی ان کو کیوں نہیں ملتی ہے؟
یہ سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز سے بیان کیا ہے. بہت خوبصورت آیت ہے. اس چیز کو آپ اگر سمجھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا, اور میں گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں, بہت سے غیر مسلم بھائی مجھے دیکھتے ہیں, مجھے معلوم ہے, اگر آپ آج میرے بتائے ہوئے ان 3-4 باتوں پر عمل کر لیں گے تو آپ کو ہدایت ملنی ہی ملنی ہے انشاءاللہ تعالی, یہ طے ہے. لیکن ایسا نہیں کہ ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے, بلکہ فور این ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹائم, ایک لمبی مدت کے لیے آپ کو ان 3-4 باتوں پر عمل کرنا ہے. اور یہ 3-4 باتیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ روزہ رکھنے لگے, نماز پڑھنے لگے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے لگے, میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ کو کرنا چاہیے. تو وہ آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ لیل میں, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى نمبر 1, وَاتَّقَى نمبر 2, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى نمبر 3, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وہ شخص جو دیتا ہے, اعطا, واتقا اور ڈرتا ہے, اور بھلائی کو سچ مانتا ہے, وصدق بالحسنى, تو ہم اس کے لیے آسانی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں, بھلائی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ جو آدمی جس کے اندر یہ 3 کوالٹیز ہوں گی, وہ اس کے لیے راستہ آسان ہوگا, اس کو ہدایت ملنی ہے. پہلی کوالٹی کیا ہے؟ جو دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ یعنی وہ زر پرست نہیں ہے, یعنی وہ شخص, اس کے پاس اگر خدا نے اس کو پیسہ دیا ہے تو وہ بھلائی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے. ایک ہے اپنے اوپر خرچ کرنا, اپنے اوپر تو ساری دنیا خرچ کرتی ہے, اپنی فیملی پر ساری دنیا خرچ کرتی ہے. میں بات کر رہا ہوں بھلائی کے کاموں میں. مثال کے طور پر آپ کے دروازے کے اوپر کوئی بھکاری آیا, آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی بھوکا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہے, سردی میں ٹٹر رہا ہے, آپ نے اس کو اپنی جیب سے پیسے نکال کر دیے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے, وہ ایک انسان ہے, اور ایک انسان ضرورت مند ہو سکتا ہے. آپ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں. اگر آپ غیر مسلم بھی ہیں اور آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, آپ ان کو کپڑے پہناتے ہیں, آپ فٹ پاتھ پر جو لوگ سو رہے ہیں ان کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں, اپنی وسعت کے مطابق آپ یہ کام کرتے ہیں. لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے جہیز کی وجہ سے, آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں. بہت سی جگہ یہ کلچر ہے کہ جہیز کے بغیر شادی نہیں ہوتی, آپ اس میں مدد کر دیتے ہیں. یہ بھی بھلائی کا کام ہے. بہت سے کلچرز کے اندر یہ برائی ہے, لیکن اب کیا کریں, ہے. تو جو لوگ اس طرح کے نوبل کازز میں خرچ کرتے ہیں وہ اعطا کے تحت داخل ہیں. فاما من اعطا, پہلا کام یہ ہے. دوسرا کام واتقا, تقوی کے معنی آتے ہیں بھلائی اور برائی میں تمیز کرنا, برائی سے بچنا اور بھلائی کو اختیار کرنا, بھلائی کے راستے پر چلنا. مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ چوری کرنا غلط ہے تو آپ چوری نہیں کرتے, ڈاکہ ڈالنا غلط ہے تو آپ ڈاکہ نہیں ڈالتے. آپ کو معلوم ہے کہ کسی کو برا بھلا کہنا غلط ہے تو آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہتے. آپ کو معلوم ہے کسی کی توہین کرنا غلط ہے تو آپ کسی کی توہین نہیں کرتے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ بڑوں کی رسپیکٹ کرنا اچھی بات ہے تو آپ بڑوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹوں کے اوپر رحم کرنا اچھی بات ہے تو آپ چھوٹوں کے اوپر رحم کرتے ہیں. یہ چند میں نے مثالیں دے دی ہیں, بہت ساری مثالیں ہیں. تو جو آدمی بھلائی کو, جس کو بھی بھلائی آپ سمجھتے ہیں, یونیورسلی جس کو بھلائی سمجھا جاتا ہے, آپ نہیں, یونیورسلی جس کو بھلائی سمجھا جاتا ہے, آپ اس بھلائی کو اختیار کرتے ہیں. اور یونیورسلی جس کو برائی سمجھا جاتا ہے, آپ اس برائی سے رکتے ہیں. چاہے آپ پبلک لائف میں ہو یا پرائیویٹ لائف میں ہو, آپ اپنے بیڈ روم میں کیوں نہ ہو, آپ اس برائی سے روکیں گے اور بھلائی کو اختیار کریں گے. یہ ہے واتقا. اور اس کے بعد ہے وصدق بالحسنى, اس کے بعد ہے جی ہاں وصدق بالحسنى, یعنی جو بھلائی کو سچ مان لے. مثال کے طور پر آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی اور ویڈیو میں آپ کو لگا کہ بھئی یہ بندہ بالکل صحیح بات کر رہا ہے اور میرے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. آپ نے اس کا اپنے مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا, آپ نے وید بھی پڑھ لی, یا آپ نے گیتا بھی پڑھ لی, یا آپ نے بائبل پڑھ لی, یا آپ نے تورا پڑھ لی, جس مذہب سے بھی آپ تعلق رکھتے ہو, لیکن آپ کو اس کا کوئی توڑ نہیں ملا. آپ کو یہ لگا کہ جو بندہ یہ بات کہہ رہا ہے, یہ بندہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے, تو اب آپ اس کی تصدیق کریں. ایگو ہاتھ راستے میں نہ آنے دیں, بلکہ اس کو کہیں کہ ہاں یہ بات سچ ہے, یہ بات بالکل حق کہی ہے, محض اس لیے کہ فلاں شخص میرے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا اس لیے میں اس کو نہیں مانوں گا, یہ غلط ہے, یہ وصدق بالحسنى کے خلاف ہے. تو آپ میں اگر یہ 3 کوالٹیز ہیں کہ آپ اچھے کاموں میں دیتے ہیں, مال خرچ کرتے ہیں, آپ بھلائی کو اختیار کرتے ہیں, برائی سے رک جاتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ حق قبول کرنے کا گٹس آپ کے اندر ہیں, حق قبول کرنے کی جرت آپ کے اندر ہے, تو اب ہم ہدایت دیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ہم اس بھلائی کے راستے کو آسان کر دیں گے. لیکن وہ کون لوگ ہیں جو ہدایت سے محروم ہوں گے, یہ بھی اللہ نے بیان کر دیا, اور وہ بھی تیسرے نمبر کی ہدایت,
اور میں نے ابھی بتایا کہ جو لوگ آبجیکٹو مورالٹی یعنی دوسرے نمبر کی ہدایت نہیں پاتے یا اس کو اختیار نہیں کرتے، وہ تیسرے نمبر کی ہدایت بھی ان کو حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ اللہ اسی آیت میں، اسی سورت میں، اگلی آیت میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، کہ جو آدمی بخل کرتا ہے یعنی کنجوسی کرتا ہے، تو دیکھیے کنجوس دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو کنجوس وہ ہوتا ہے نہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ اپنی فیملی کے اوپر خرچ کرے، پیسہ بہت ہے، یہ کنجوس مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ کنجوسی ہے کہ پیسہ ہے، اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، بہترین گاڑی ہے، زبردست مکان ہے، فیملی کے اوپر خرچ کر رہا ہے، نو پرابلم، لیکن جیسے ہی اس سے کہا جاتا ہے بھلائی کے کام میں خرچ کرو، یہ غریب دروازے پر کھڑا ہے، اس کو کچھ دو، اب موت آتی ہے، یہ ہے وہ بخل۔ تو جو بھلائی کے کاموں میں پیسے نہ دے، وہ اما من بخیل واستغنى، اور خدا سے بے نیاز ہو جائے، یعنی تکبر کرنے لگے، جب میں کسی سے بے نیاز ہو جاؤں گا، I don't need you، اس کا مطلب یہ کہ میں ایروگنٹ ہوں، تو خدا سے بے نیاز ہو جائے یعنی تکبر کرے۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ تکبر کرنا آبجیکٹو مورالٹی کے خلاف ہے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ امیزون کے فارسٹ میں رہتے ہیں کہ ہمالیہ کی چوٹی پر رہتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں کہ انڈیا میں رہتے ہیں کہ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ دنیا کی کس مذہب کو فالو کرتے ہیں یا کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کرتے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ایروگینس اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ ایروگینس ایک بری چیز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ ایروگینٹ ہو جاتے ہیں، وہ اس آبجیکٹو مورالٹی کو اختیار نہیں کرتے ہیں۔ تو استغنا یعنی جو شخص خدا سے بے نیاز ہو جائے یعنی ایروگینٹ بن جائے، اس میں ایروگینس آ جائے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، کذب بالحسنى کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھلائی ہے اس کا انکار کرے، جو چیز سچ بات ہے، سچ بات کو قبول کرنے کے گٹس اس میں نہ ہو، سچ بات قبول کرنے کی جرت اس میں نہ ہو، سچ واضح ہو گیا لیکن وہ سچ نہیں مان رہا ہے، کیوں؟ چونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے اس وقت ملحدین مرتدین سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں، مجھے معلوم ہے کہ ان کے دل میں جب وہ اکیلے میں تنہائی میں بیٹھتے ہوں گے تو وہ یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ یار کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں خدا تو موجود ہے، لیکن چونکہ مسئلہ پیسے کا ہے، ان کی اکانومی اسی سے وابستہ ہے، ان کا فائنانس اسی سے وابستہ ہے، تو وہ سچ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اب جو مشکل راستہ ہے وہ ہم ان کے لیے آسان کر دیں گے، یعنی ہدایت تیسرے نمبر کی جو ہدایت ہے وہ ان کو نہیں ملے گی، چونکہ دوسری نمبر کی ہدایت کو انہوں نے خود اختیار نہیں کیا۔ اچھا، قرآن کریم میں یہ جو تکبر والی بات ہے میں نے ابھی کہی ہے، یہ بھی بہت واضح انداز سے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، سورہ اعراف میں، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، کہ جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور ان کے سامنے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں یعنی ایروگنٹ بن جاتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، اور وہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، اور چونکہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہیں سکتا لہٰذا یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تکبر کی وجہ سے۔ تو جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ ہے پہلا وصف۔ دوسرا وصف، پہلی کوالٹی کیا ہے، یا پہلی جو نیگیٹو کوالٹی ہے وہ ہے بخل، آدمی کنجوس ہے، اچھے کاموں میں خرچ نہیں کرتا۔ دوسری نیگیٹو کوالٹی ہے تکبر۔ تیسری نیگیٹو کوالٹی ہے متکبرین کا، یعنی ایروگنٹ لوگوں کو فالو کرنا۔ آج آپ دیکھیں ایک بہت بڑی تعداد ہے خود کبھی قرآن نہیں پڑھا، خود حدیث نہیں پڑھی، لیکن مثلا فلاں آدمی سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھا قرآن کی غلط سلط تشریح کر رہا ہے، یا حدیثوں کو کے اوپر کریٹیسائز کر رہا ہے، یا اب عام جو لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار فلاں آدمی کا میں چینل اس کو فالو کرتا ہوں، وہ بڑا زبردست عالم ہے، بڑا زبردست اسلامک اسکالر ہے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ قرآن میں اتنی غلطیاں ہیں، وہ بتاتا ہے کہ حدیث میں اتنی غلطیاں ہیں، وہ بتاتا ہے کہ اسلام غلط ہے، لہٰذا میں تو اس کو مانوں گا۔ تو آپ نے اپنی کوئی ریسرچ نہیں کی، فلاں آدمی کو مان لیا، فلاں یوٹیوبر کو مان لیا، یہ ہے ایروگنٹ لوگوں کو فالو کرنا۔ قرآن کریم نے اس کو بھی بیان کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، کہ قیامت کے دن جو کمزور لوگ ہیں، یعنی جنہوں نے خود سے کوئی ریسرچ نہیں کی، کمزور لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، وہ اللہ کے سامنے متکبرین سے، ایروگنٹ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اگر تم اس دن نہ ہوتے، اگر میں تمہاری ویڈیو نہ دیکھتا، اگر میں تمہاری باتوں کو نہ سنتا تو میں بھی مومن ہوتا، میں نے تمہیں فالو کیا، تمہاری باتوں کو سنا، تمہارے چینل کو سبسکرائب کر کے تمہاری ویڈیو سن کر میں نے اللہ سے دشمنی مول لے لی، تو دیکھو آج میں مومن نہیں ہوں۔
تو یہ جو چوتھا وصف ہے، چوتھا جو نیگیٹو کوالٹی ہے وہ ہے ایروگینٹ لوگوں کو فالو کرنا. اور پانچویں نیگیٹو کوالٹی ہے کہ جن میں یہ 5 کوالٹیز ہوں گی وہ ان کو ہدایت نہیں ملنے والی. وہ پانچویں نیگیٹو کوالٹی ہے آبا و اجداد کی تقلید، یعنی اپنے فور فادرز کو یہ سمجھنا کہ بھائی وہ چونکہ یہ کہہ کر گئے لہٰذا ہمیں تو انہی کی ماننی ہے، ہمیں تو انہی کی بات رکھنی ہے. اس کو کہتے ہیں تقلید، اسی کو انگریزی میں بولا جاتا ہے ڈوگما. تو قرآن کریم اس ڈوگما کے بالکل خلاف ہے. محض اس لیے کہ آپ کسی ملک میں پیدا ہو گئے اور آپ کسی مذہب میں پیدا ہو گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب صحیح ہے یا اس ملک کی جتنی بھی ویلیوز ہیں وہ صحیح ہیں. آپ اگر مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، اگر آپ مثلا نیپال میں پیدا ہو گئے اور نیپال میں اکثر لوگ ہندو ہیں، یا آپ ایک ہندو فیملی میں پیدا ہو گئے تو یہ سمجھنے لگے کہ اب ہندوازم ہی ٹھیک ہے، یہ غلط ہوگا. یا آپ ایک کرسچن خاندان میں پیدا ہو گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ چونکہ میں کرسچن خاندان میں پیدا ہوا لہذا کرسچینٹی ہی ٹھیک ہے اور میں اوپر تک ہمارے جتنے بھی فور فادرز ہیں سارے کرسچنز ہیں، تو میں کیسے ان کو دھوکہ دے سکتا ہوں، کیسے میں ان کے راستے سے ہٹ سکتا ہوں. یہی ہے ڈوگما. اب آپ ریسرچ نہیں کر رہے ہیں، اور میں مسلمانوں کو بھی کہہ رہا ہوں محض اس لیے کہ آپ ایک مسلم خاندان میں پیدا ہو گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ چونکہ میرے اما ابا مسلمان ہیں اس لیے میں مسلمان ہوں. مجھے معلوم نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ ایمان کیا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کون ہے اور رسول کون ہے اور رسول کا پیغام کیا ہے. اگر کوئی مسلمان ایسا ہے تو اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ ڈوگما ہے. تو اس کا جو میں نے مثالیں دی ہیں اس کا تعلق صرف ہندو اور کرسچن سے نہیں ہے بلکہ ان مسلمانوں سے بھی ہے جو نام کے مسلمان ہیں، محض کسی خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ان کا نام مسلمان ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اس کے اوپر ایمان کیسے لایا جائے گا. میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی، پاکستان سے ان کا تعلق تھا. ایک شخص انٹرویو لے رہا تھا تو اس نے پوچھا کہ بھائی پہلا کلمہ سنا دو، پتا نہیں. اچھا ہم آخری نبی کون ہے، پتا نہیں. تو اگر آخری نبی پتا نہیں، پہلا کلمہ پتا نہیں، اللہ پتا نہیں، تو پھر مسلمان کس بات کے بھائی؟ تو یہ ہے ڈوگما. قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی طرف، یعنی قرآن کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے آبا و اجداد جو کرتے آ رہے ہیں، ہمارے فور فادرز جو کرتے آ رہے ہیں، ہمارے جو انسیسٹرز کرتے آ رہے ہیں اور جو مانتے آ رہے ہیں، ہم تو اسی کو مانیں گے. ہم تو سپیریئر اس لیے ہیں کہ چونکہ ہم آرین ریس سے آتے ہیں نا، یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. ہم سپیریئر اس لیے ہیں چونکہ ہم انڈیا میں پیدا ہو گئے. اٹس ربش. ٹھیک ہے، تو قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جس چیز کے اوپر پایا بس ہمارے لیے وہی کافی ہے. یہ ہے وہ ڈوگما. اور قرآن کریم میں اس آیت سے پہلے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یہ لوگ اپنی عقل ہی استعمال نہیں کرتے. تو دیکھیے قرآن کریم نے ڈوگما کے خلاف، اس اندھی تقلید کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ کوشچن کرو. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے اندر شک اور شبہات آ رہے ہیں دیٹس اوکے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، ان شک اور شبہات کو دور کرنے کی سنسیئر کوشش ہونی چاہیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم غور و فکر کر رہے ہو تو یہی دراصل ہم چاہتے ہیں کہ تم غور و فکر کرو، اپنی آنکھیں اور اپنے کان اور اپنا دماغ بند کر کے نہ بیٹھو. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ قرآن کریم جگہ جگہ کہتا ہے. تو اب ثابت یہ ہوا کہ ایک آدمی اگر بخل کرتا ہے یعنی اچھائی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتا، اگر متکبر ہے، ایروگنٹ ہے، اگر وہ ایروگنس کو فالو کر رہا ہے، 3 چیزیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر وہ ڈوگما کا شکار ہے، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ وہ حق کا قدردان نہیں ہے، اس کے اندر اتنے گٹس اور اتنی جرت نہیں ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد وہ اس کو قبول کر لے، یعنی اس میں ایگو بھی ہے یا ڈر ہے، خوف ہے، وٹ ایور. یہ 5 چیزیں جس کے اندر ہیں اس کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے تیسرے درجے کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دوسرے درجے کی جو ہدایت ہے اس کو خود ہی ریفیوز کر دیا. جب اس دوسرے درجے کی ہدایت کو آپ خود ریفیوز کیے بیٹھے ہیں تو بھائی اللہ تعالیٰ سے شکایت کس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نہیں دی. پھر اس آیت کو، محض اس آیت کو لے لینا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اس آیت کی بنیاد پر یہ کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے چاہا کہ مجھے ہدایت نہ ملے اس لیے مجھے ہدایت نہیں ملی ہے. یہ چیز غلط ہے. یا قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہرے لگا دی ہیں، کانوں پر مہرے لگا دی ہیں، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اس آیت کی بنیاد پر قرآن پر یہ اعتراض کرنا کہ جب اللہ نے میری دل پر مہر لگا دی تو میں کیا کروں؟ جی نہیں. آپ آبجیکٹو مورالٹی کے اوپر کام کریں.
آپ آبجیکٹو مورالٹی کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کر لیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ دل سے مہر بھی ہٹ جائے گی، آنکھوں سے پردہ ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تیسرے درجے کی ہدایت آپ کو مل جائے گی۔ اس پر عمل کر کے دیکھ لیجئے خود ہی، یعنی یہ ایک اوپن سمجھ لیجئے کہ نسخہ ہے کہ کوئی بھی اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سنسیئرٹی کے ساتھ آپ اس کے اوپر عمل کریں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر کیا چینج آتا ہے۔ تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، وہ سائنس کی یا میڈیکل میڈیکل کی یا انجینئرنگ کی یا باٹنی کی یہ کتاب نہیں ہے۔ آپ اگر سائنس کے فارمولے اس کتاب میں ڈھونڈیں گے تو وہ نہیں ملیں گے۔ ہاں، کچھ اشارے دنیا میں چونکہ ہم رہتے ہیں تو ہماری دنیا کس طرح بنی ہے، کس طرح اس کا آغاز ہوا ہے، ان چیزوں کی طرف کچھ اشارے ہیں، ان کو اشارہ ہی کہا جائے گا، جس کی بعد میں جا کر سائنس نے تصدیق کی ہے۔ سائنس نہ بھی تصدیق کرتی، ہم تب بھی اس کو مانتے ہیں، اس نے تصدیق کر دیا، بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ دراصل آج کا موضوع ہے۔ تو اگر ہم قرآن کے اس سبجیکٹ میٹر کو یعنی موضوع کو سمجھ لیں تو قرآن کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر سبجیکٹ میٹر ہی واضح نہ ہو تو قرآن واضح نہیں ہوگا، اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔